بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات کا بیان چل رہا تھا۔ وفات کے بعد جو بدعات کی جاتی ہیں اس میں جو ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور اور عام بدعت ہے جسے عرس کہا جاتا ہے۔ لوگ عموماً بزرگوں کے عرس پر جاتے ہیں، باقاعدہ دعوت ہوتی ہے، گاڑیاں بک کی جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ تو عرس یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر ان کی قبر پر سالانہ اجتماع کرنا اور میلہ لگانا۔ اس کا ثبوت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کہیں نام و نشان ہمیں نہیں ملتا۔ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے، اس لیے بدعت اور ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں پائی جانے والی چند بدعات اور شرکیہ عادات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، قبر پر چراغ جلائے جاتے ہیں، جو واضح حدیث میں ذکر آیا ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسرا کام جو کیا جاتا ہے، پھولوں کی یا عام چادر جو ہے قبروں پر ڈالی جاتی ہے، جس کا کوئی ثبوت خیر القرون میں نہیں ہے۔ خیر القرون یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ تیسرا، بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشامد کے لیے نذر و نیاز اور منت وہاں پر پہنچائی جاتی ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کے حکم سے حرام ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ چوتھا، اس نظر کی حرام مٹھائی کو متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کو حلال اور تبرک سمجھنے میں اندیشہ کفر ہے کہ قرآن کا انکار ہے۔ پانچواں، وہاں پر ڈول بازے ہوتے ہیں، جس کی حرمت اور ممانعت پر کافی ساری واضح حدیثیں ہیں۔ چھٹا، فاحشہ جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں یہ عموماً وہاں جاتی ہیں، وہاں پر گانے ہوتے ہیں، وہاں پر اور دیگر گناہوں کے اجتماعات اور مجموعے ہوتے ہیں۔ ساتواں، عام عورتوں کا قبرستان پر جمع ہونا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، چجائے کہ غیر مردوں کے ساتھ ان کا قبرستان پر جمع ہونا۔ آٹھواں، قبر کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگائے جاتے ہیں، یہ بھی حرام کام ہے۔ نواں، قبر کو سجدہ کرنا، جو عبادت کی نیت سے ہو تو صریح کفر ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے نہیں بھی تو انتہائی درجہ کا گناہ کبیرہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے امداد المفتیین جلد 2 صفحہ 159 اور 160 ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اور بدعت ہے، قبروں پر لوگ دیگیں لے جاتے ہیں، بھائی نظر کی دیگیں، حلیم ہے، فلان ہے، یہ وہ۔ تو اس کے متعلق تو پہلے بھی بات ہو چکی کہ غریبوں میں اگر تقسیم کرنا ہے تو نقدی تقسیم کی جائے، جو ان کی ضرورت کی چیز ہے۔ قبروں پر دیگیں وغیرہ دینا یہ تو فضول چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی نظر ہے، نظر یعنی اس کے لیے یہ چیز ہے جو کہ قرآن کے حکم سے وما اہل بہ لغیر اللہ ناجائز ہے، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے کہ یعنی یہ چیز آپ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے قریب ہونے کے لیے ہے، اور غیر اللہ کی نظر عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کی عبادت جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیگیں دینے والے صاحب قبر بزرگ کو نفع اور نقصان کا مالک اور مختار سمجھ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیگیں دے رہا ہے، پھر تو مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا مگر مخصوص انداز میں دینے کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے امداد الفتاوی جلد 5 صفحہ 343 ملاحظہ فرمائیے۔ عید کے دن یا 9-10 محرم یا دوسرے دنوں میں عورتوں کا قبرستان جانا،
مردوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، چاہے عورت چاہے مرد دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اس لیے کہ ہمیں موت کی یاد ہے، مستحب ہے۔ لیکن دن کو خاص کر کے قبرستان جانا اور اسے زیادہ ثواب سمجھنا یہ بدعت ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا عام حالات میں تو ممنوع ہے، اولاً تو اس لیے کہ فتنہ کے اس دور میں عورت کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں، دوسرا اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، اور عورت کے اس طرح جانے پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ البتہ اگر بوڑھی عورت ہے یا ایسی عورت ہے جو رونے دھونے اور منکرات اور بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے کے لیے اور دعا کرنے کی نیت سے جائے تو جائز ہے، اور اگر وہاں پر پردے کا نظام نہیں ہے تو جوان یا بوڑھی کسی عورت کا وہاں پر جانا مکروہ ہے، کوئی بھی عورت وہاں جائے۔ آپ کے مسائل کا حل جلد 1 صفحہ 128 میں مزید تفصیل ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روزانہ یا جمعرات یا جمعہ کو کٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ پر، پھر وہاں سے قبرستان جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ میت کے دوسرے دن، تیسرے دن یا 40ویں دن کوئی دن خاص کر کے جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ فجر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور پھر اہل میت کے ہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو جاتے ہیں، پھر دوپہر کو پھر شام کو یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ رسمیں بھی بے بنیاد ہیں اور شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے جلد 1 احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 381 ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہمارے جو وفات کے بعد ہونے والے بدعات ہیں اور قبروں کے متعلق جو بدعات ہیں ان کے مطابق کی کچھ دروس ہوئے، اس سے آگے ہم مزید کچھ باتیں بتائیں گے جو بدعات کے متعلق ہے۔ قبروں کے متعلق یا وفات کے متعلق جو چیزیں ہم نے بتائی وہ خلاصتاً یہ ہیں کہ میت کے سینے پر کلمہ شہادت لکھنا یا حیلہ اسقاط کہ اس کی نمازیں اور روزے وغیرہ ختم کرنا، یا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، یا جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، دفن کے بعد 3 مرتبہ دعا مانگنا، دفن کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنا، میت کی طرف سے دعوت رسم کی دعوت ہے اس کی رسم ہونا، جنازے پر جو ہے قرآنی چادر ڈالنا یا اس کی چادر پر قرآنی آیات لکھنا، ایصال ثواب کے لیے جو ہے دکھلاوا کرنا، خیرات کا انتظام کرنا، دیگوں کا انتظام کرنا، تعزیت مسنون طریقے سے ہٹ کر کرنا، کھانے پر فاتحہ پڑھنا، تیجا، جمعرات، 11واں، چہلم، ششمائی، برسی، عرس کرنا، قبروں کے کتبوں پر قرآنی آیات لکھنا، کفن میں عہد نامہ رکھنا، میت کے گھر 3 دن تک کھانے کو معیوب سمجھنا، یا کسی کی برسی کو، کسی بزرگ کی برسی کو منانا، اور مروجہ جو قرآن خوانی ہے اور ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا، قبروں پر چادریں ڈالنا یا قبروں پر پھول ڈالنا، قبروں کو پختہ کرنا، اس پر گنبد بنانا، عرس وغیرہ پر جانا، وہاں کا اہتمام، قبروں پر دیگیں دینا، دن متعین کر کے مردوں کا یا عورتوں کا قبرستان جانا، اسی طرح میت کے ابتدائی 3-4 دنوں میں قبرستان جانا۔ تو یہ ایک چند ایسی بدعات تھیں جو ہمارے ہاں فوتگی کے متعلق ہوتی ہیں۔ کوشش کی جائے کہ ہماری چاہے شادی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے عبادت ہو، ہماری زندگی کا ہر جو سنت کے مطابق ہو، سنت کی مخالفت نہ ہو، کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ کس کی پیروی میں کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو ایک یہی حکم ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے پیروی ہے۔ اب ہم کام کرتے ہیں تو اس پیروی کو سامنے رکھ کر کہیں گے، ورنہ ہم یہ کہنے کے لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔
کیونکہ مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو کوئی حکم ہو تو اس کو مانا جاتا ہے، اب کوئی حکم نہ ہو تو اس کو کس طرح مانا جائے، تو یہ بات سمجھی جائے۔